ہر چڑھتا دن ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے، مگر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کے فضائل و برکات کے کیا کہنے۔ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم دن جسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جان سکیں گے اسی دن کی نفل نماز کا مکمل طریقہ اور بہت ہی زبردست بہترین معلومات۔ تو پھر دیکھیے آج کی ویڈیو شروع سے آخر تک پوری اور پائیے خیر و برکت کا وسیع خزانہ۔ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم یوم عاشورہ کی نفل نماز کا مکمل طریقہ جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اور زبردست معلومات اسی دن کے حوالے سے جان پائیں گے۔ تو آئیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر 10 محرم الحرام کی نفل نماز کا طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ نیت آپ نے کرنی سب سے پہلے کہ میں 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے لگی ہوں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس مبارک دن کی برکات پانے کے لیے، کیونکہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن میں فضل و کرم کی برسات ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس دن کو فضول کاموں میں نہیں گزارنا، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ہم سن رہے تھے نفل نماز کا طریقہ۔ نیت آپ نے کر لی، نیت کرنے کے بعد 4 رکعتیں ہم نے ادا کرنی ہیں ایک ہی سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اس کے بعد سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی و مستقبل کے، یعنی جو بھی یہ نماز ادا کرے گا، اس کے ماضی و مستقبل کے 50 سالہ گناہ معاف فرمائے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس نفل نماز کا طریقہ اگر میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، مزید نفل نماز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کروانی ہے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں۔ جو کوئی عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ 11 ٹائم سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد کثرت سے یہ دعا پڑھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھے سلام پھیرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 1000 نورانی منبر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید اس رات کی نفل نماز کے حوالے سے سنتے ہیں۔ عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل نماز قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے
ہماری قبر کو منور فرما دے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ہماری قبر کو اللہ پاک منور فرما دے، ہمیں قبر کی تاریکیوں وحشتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ نے پوری کوشش کر کے یہ 2 رکعت نفل نماز عاشورہ کی رات میں ادا کر لینی ہے۔ ہر رکعت میں 2 رکعتیں ہم نے ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ کی رحمت کتنے بہانے تلاش کرتی ہے۔ ہمیں ان لمحوں، ان گھڑیوں کو فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیکیوں سے بھرپور گزارنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، ہمارا چینل آپ کو فراہم کرتا ہے دینی معلومات کا خزانہ بھی اور عمل کرنے کا بہانہ بھی، تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آئیے یوم عاشورہ کا ایک اور عمل بھی جان لیتے ہیں۔ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے، عاشورہ کے دن 6 رکعت نفل نماز ادا کرے، پڑھے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ تو دوستو، آپ نے بھی پوری کوشش کر کے جس طرح ہمارے بزرگان دین اس دن اور رات کو عبادات میں گزارتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، آپ نے بھی نوافل ادا کرنے، عبادات کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔